مختصر حمد و ثنا کے بعد آج موقع کے اعتبار سے جمعے کی اس نشست میں ہم تمام مسلمان دوست، ہم تمام مسلمان بھائی حج، فلسفہ حج اور قربانی سے متعلق چند ضروری مسائل سمجھنا اور سیکھنا چاہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج کا لغوی معنی ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ عربی میں کہتے ہیں حجج تو فلاں، فلاں کی طرف جانے کا میں نے قصد اور ارادہ کیا۔ بعض علماء لغت یہ کہتے ہیں حج کا معنی ہے باعظمت چیز کا قصد اور ارادہ کرنا۔ اسی لیے جو حاجی حج کرنے جا رہا ہے کم سے کم 3 مصلحتیں ملحوظ خاطر رکھے، اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے۔ پہلی مصلحت بیت اللہ کی تعظیم مقصود ہے۔ ظاہر ہے کہ بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر، یہ شعائر اللہ میں سے ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی عظمت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دوسری مصلحت جسے حاجی اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے وہ ہے دربار الہی میں حاضری، یعنی شہنشاہ کائنات، بادشاہ کائنات، اس کے دربار میں حاضری دینے جا رہے ہیں۔ اور تیسری مصلحت جو حاجی کی نگاہوں کے سامنے ہونی چاہیے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کے زمانے سے کچھ باتیں متوارث سلسلہ وار چلتی آ رہی ہیں، حج کے ذریعے ان باتوں کو زندہ کرنا ہے، حج کے ذریعے ان باتوں کو یاد کرنا ہے۔ اسلام کا قلعہ اگر 5 ستونوں پر قائم ہے تو 5واں ستون حج بیت اللہ ہے۔ حج ایک بھاری عبادت ہے، ایک ثقیل عبادت ہے، بڑا سرمایہ اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے، بڑا طویل وقت اس کے لیے مطلوب ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے حج کی عبادت ہر مسلمان پر فرض نہیں کی، بلکہ حج کو صاحب استطاعت تک محدود رکھا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ رب العالمین کے لیے لوگوں پر حج کی عبادت فرض ہے، اللہ کا یہ حق ہے، لیکن ان لوگوں پر کہ جو استطاعت رکھتے ہوں، یعنی یہ بھاری اخراجات اٹھا سکتے ہوں، انہی پر حج کی عبادت فرض ہے۔ اور اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہو چکا ہے، حج کی عبادت اس پر فرض ہو چکی ہے، تو مذہب کی یہ تعلیم ہے کہ جب کوئی شرعی عذر آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی شرعی مجبوری آپ کے پاس نہیں ہے، تو اس فرض کو ٹالے نہیں، بلکہ پہلی فرصت میں اس فرض کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر کوئی صاحب استطاعت شخص، صاحب مال شخص جس پر حج فرض ہو چکا ہے، یاد رکھیے اس کے لیے کوئی نصاب نہیں ہے، بلکہ ایک شخص خود یہ فیصلہ کرے گا کہ ہاں میں سفر کے اخراجات برداشت کر سکتا ہوں، اور اس سفر کے علاوہ جو دیگر ضروریات ہیں ان کا سرمایہ بھی میرے پاس ہے۔ تو اگر کوئی شخص صاحب ثروت ہے، اس پر حج فرض ہو چکا ہے، تو پہلی فرصت میں وہ اس حج کی عبادت کو ادا کرے، ٹالے نہیں، ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وعید بڑی سخت ہے اس حوالے سے۔ ترمذی میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اگرچہ روایت ضعیف ہے،
لیکن دیگر روایات سے اس روایت کے مضمون کو تائید حاصل ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ملک زادن وراحلتن، کہ جس شخص کے پاس زاد راہ ہے، یعنی کھانا پینا موجود ہے اور اس کے پاس سواری بھی ہے، سارے وسائل ہونے کے بعد بھی اگر کوئی شخص حج کرنے کے لیے نہیں جا رہا جبکہ اس کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے، شرعی مجبوری نہیں ہے، تو ہمارے رسول نے فرمایا فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور اس بات سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اب وہ یہودی بن کر دنیا سے جائے یا نصرانی بن کر دنیا سے جائے۔ اب چونکہ حج بڑی عبادت ہے، ثقیل عبادت ہے، سرمایہ بھی بہت زیادہ چاہیے ہے، وقت بھی بہت زیادہ مطلوب ہے، اسی لیے صاحب استطاعت پر بھی زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج کی عبادت فرض کی گئی ہے، ایک ہی مرتبہ زندگی کے اندر۔ نماز دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، روزہ آپ سال میں پورے مہینے رکھتے ہیں، زکوٰۃ جو صاحب استطاعت ہے ہر سال دیتا ہے، لیکن حج کی عبادت صاحب استطاعت صاحب مال زندگی میں ایک ہی مرتبہ اس پر فرض کی گئی ہے۔ مسند احمد، نسائی اور سنن دارمی کی ایک روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے مجمع میں یہ بات کہی یا ایھا الناس ان اللہ کتب علیکم الحج، اے لوگوں اللہ رب العالمین نے تم پر حج کی عبادت فرض کر دی ہے۔ مجمع کے اندر ایک صحابی بیٹھے تھے جن کا نام اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افی کل عام، کیا حج کی عبادت ہر سال ہم پر فرض ہے؟ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اگر میں کہہ دوں نعم کہ ہاں ہر سال حج کی عبادت فرض ہے، فوجبت، یہ واجب ہو جائے گی، لازم ہو جائے گی، لیکن اس کے وجوب کو ادا کرنے کی استطاعت تمہارے پاس نہیں ہے۔ الحج مرہ، حج صاحب استطاعت شخص پر زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے، فمن زادہ، اور اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ حج کرتا ہے فتطوع، تو پھر یہ نفلی عبادت کے طور پر حج کی ادائیگی ہوگی۔ آگے بڑھتے ہوئے قربانی سے متعلق چند مسائل کا ہم مطالعہ کرتے چلے۔ قربانی گھریلو چوپائے جانوروں کی جاتی ہے، یعنی وہ چوپائے جنہیں ہم گھروں میں پالتے ہیں، وہ چوپائے جو جنگلوں کے اندر ہوتے ہیں ان کی قربانی نہیں ہے۔ جو گھروں کے اندر چوپائے جانور پالے جاتے ہیں، بھیڑ ہے، بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے۔ پھر میں توجہ دلانے کے لیے یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھ دوں، قرآن نے 4 ناموں سے قربانی کے جانوروں کو یاد کیا ہے، یعنی قربانی کے جانوروں کے لیے قرآن کے اندر 4 نام ہیں۔ ایک لفظ ہے البدن، قربانی کے ان اونٹوں کو کہا جاتا ہے جو حج کے دنوں میں قربان کیے جاتے ہیں۔ ایک لفظ ہے الہدی، قربانی کے ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جو حاجی اپنے ساتھ مینا میں لے کر جاتا ہے۔ ایک لفظ ہے القلائد، قربانی کے ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جن کے گلے میں نشانی کے طور پر، علامت کے طور پر پٹا ڈال دیا جاتا ہے، ہار ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ جانور اللہ رب العالمین کے لیے وقف کر دیے گئے۔ اور ایک لفظ ہے النسک، نسک کہتے ہیں قربانی کے ان جانوروں کو جنہیں مینا میں قربان کیا جائے یا مینا سے باہر قربان کیا جائے۔ پھر قربانی کے ان جانوروں پر یا ماکل اللحم جانوروں پر جو چھری پھیری جاتی ہے، جو انہیں ذبح کیا جاتا ہے، اس کے لیے بھی قرآن میں 3 الفاظ ہیں۔ ایک لفظ ہے ذبح، دوسرا لفظ ہے نحر، اور تیسرا لفظ ہے زکا۔ اگر ہم
حدیثوں کے اندر کتاب الاضاحی کا مطالعہ کریں، یعنی قربانی سے متعلق مسائل کا مطالعہ کریں، تو وہاں عام طور پر آپ کو الفاظ ملیں گے یذبح، ینحر، لیکن اگر حدیثوں کے اندر ہم کتاب الصید، شکار سے متعلق جو احکامات ہیں ان کا مطالعہ کریں، تو وہاں عام طور پر ہمیں لفظ ملتا ہے زکا، یزکی، تزکیہ۔ منحر سے باہر یعنی مینا سے باہر ہم مسلمان جو قربانی کر رہے ہوتے ہیں، یہ حاجیوں کے ساتھ ایک مشابہت ہے۔ اصل قربانی تو حاجیوں کے لیے ہے نا، تو مینا سے باہر ہم مسلمان جو اپنے اپنے شہروں، علاقوں، ملکوں کے اندر قربانی کرتے ہیں، یہ حاجیوں کے ساتھ ایک مشابہت ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری مزید توجہ دلائی کہ جناب آپ حاجیوں کے ساتھ مزید مشابہت پیدا کر لیں۔ اب مزید مشابہت حاجیوں کے ساتھ جو پیدا کی جائے گی، یہ مستحب مشابہت ہے، یعنی اللہ کے رسول نے جو یہ بات کہی ہے وہ تطوع کے طور پر کہی ہے، نفل کے طور پر کہی ہے۔ مسلم کے اندر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی معروف روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا دخل العشر، جب ذی الحج کا مہینہ شروع ہو جائے، ذی الحج کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے، اور تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ قربانی کرے، تو وہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت پیدا کرتا ہوا فلا یمس من شعرہ و بشرہ شیئا، نہ تو اپنے بال کٹوائے نہ حجامت بنوائے، اور ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں ولا یقلمن ظفرا، اپنے ناخن بھی نہ ترشوائے۔ روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عشرہ ذی الحج اس کی نفلی عبادت ہمارے خالق، ہمارے مالک کو بڑی پسند ہے۔ آپ ان 10 دنوں کے اندر نفلی روزہ رکھیں، اس عشرہ ذی الحج کے اندر نفل نماز پڑھیں، یا تحلیل، تسبیح، تکبیر، اللہ رب العالمین کا جو ذکر ہے، اللہ رب العالمین کی حمد کا جو زمزمہ ہے اسے بلند کریں۔ بخاری کتاب العیدین میں روایت آتی ہے سیدنا ابو ہریرہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں کہ جب عشرہ ذی الحج ہوا کرتا تھا، یہ دونوں صحابہ اللہ رب العالمین سے عقیدت رکھتے ہوئے، اللہ رب العالمین کی عظمت کو سمجھتے ہوئے، رب العالمین کی عظمت کا ترانہ اپنی زبانوں پر لے کر بازاروں میں نکل جاتے تھے، یکبران، اور وہاں جا کر اللہ رب العالمین کی حمد کا ترانہ گایا کرتے تھے۔ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمْ، بازار کے اندر جو لوگ کاروبار میں مصروف ہوتے تھے، خرید و فروخت میں مصروف ہوتے تھے، وہ بھی ان کی دیکھا دیکھی اور ان کی تکبیرات کی وجہ سے خود اپنی زبان سے تکبیرات پڑھنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ تو نفل عبادت بڑی محبوب ہے، اس عشرہ ذی الحج کے اندر جتنی آپ کر سکتے ہیں کریں۔ حج یہ تاریخی عبادت ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی عبادت کا تصور ہمیں دیا ہے۔ اگر حج کی عبادت کی تاریخ پر ایک نظر ہم تمام مسلمان ڈالنا چاہیں تو سورہ حج کی آیات 26 اور 27 کا ہم مطالعہ کر سکتے ہیں، جہاں رب العالمین نے فرمایا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، کہ ہم نے اپنا گھر ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں بنوانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو وہ جگہ بتائی کہ جہاں وہ ہمارے نام کا ایک گھر تعمیر کریں گے، خانہ خدا تعمیر کریں گے۔ اور جب رب العالمین نے اشارے کی زبان میں ابراہیم علیہ السلام کو وہ جگہ بتا دی تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کو تعمیر کیا جو بغیر چھت کے تھا۔ کیوں تعمیر کیا؟ طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے۔ اور جب بیت اللہ تعمیر ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ ہدایت دی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ،
اے ابراہیم علیہ السلام، لوگوں کے درمیان حج کی آپ منادی کر دے۔ آپ دیکھیں گے کہ دور دراز علاقوں سے لوگ پیدل سفر کر کے آئیں گے، لوگ اونٹنیوں پر سفر کر کے آئیں گے، اور اتنا طویل سفر ہوگا کہ اپنی اونٹنیوں کو وہ دھلا کر دیں گے، اتنا لمبا لمبا سفر کر کے آئیں گے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس منادی سے لے کر آج تک حج کی یہ عبادت زندہ ہے۔ آپ تاریخ میں اترے، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب محمد الرسول اللہ نہیں تھے، محمد بن عبداللہ تھے، زمانہ جہالت تھا، تو نبی علیہ السلام نے اس وقت بھی حج کیا۔ بخاری کی روایت ہے، لیکن اس روایت کو مطالعہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑا سا تاریخی پس منظر بھی ہم سامنے رکھیں۔ نبی علیہ السلام کی بعثت سے 1 صدی پہلے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے 100 سال پہلے، قصی بن کلاب، اسی کو کہا جاتا ہے قریش، جو قریشی قبیلہ ہے اسی قصی بن کلاب سے ہے۔ قصی بن کلاب نے بنو خزاعہ کے ہاتھوں سے بیت اللہ کی تبلیت اپنے ہاتھ میں لے لی تھی۔ یعنی نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے 100 سال پہلے، 1 صدی پہلے قریشیوں کے ہاتھ میں، بنی اسماعیل کے ہاتھ میں بیت اللہ دوبارہ آ چکا تھا۔ اب جب بھی حج کا موسم آتا تو یہ قریشی بیت اللہ کے ٹھیکیدار بن کر، بیت اللہ کے مجاور بن کر، بیت اللہ کے پروہت بن کر اپنے آپ کو مزدلفہ میں ٹھہرا لیتے تھے، مزدلفہ میں جا کے ڈیرے ڈال دیا کرتے تھے، مزدلفہ سے آگے عرفہ نہیں جاتے تھے۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ حج تو عرفہ کا نام ہے، وہ کہتے تھے جناب ہم چونکہ بیت اللہ کے مجاور ہیں، ہم چونکہ بیت اللہ کے پروہت ہیں، لہٰذا ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم حدود حرم سے باہر جائیں۔ جو دوست حج کرنے جا چکے ہیں انہیں معلوم ہے مزدلفہ پر حرم کی حدود ختم ہو جاتی ہے اور عرفہ حدود حرم سے باہر ہے۔ اب ہوا کیا؟ بخاری کی روایت ہے، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ ہم صرف حج کی عبادت کی تاریخ کو سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی عبادت نہیں دی، بلکہ حج کی یہ عبادت تاریخی عبادت ہے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں زمانہ جہالت ہے، یہ وہ زمانہ ہے کہ جب نہ میں مسلمان تھا، نہ محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ تھے۔ حج کے لیے میں میدان عرفہ میں تھا، اضللت بعیرا، میرا اونٹ کھو گیا، اب میں اونٹ کی تلاش میں ہوں، مارا مارا پھر رہا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ محمد بن عبداللہ جو زمانہ اسلام میں محمد الرسول اللہ بنے، وہ میدان عرفہ میں کھڑے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا کہ ہاذا، کہ یہ قریشی یہاں کہاں سے آ گیا؟ واللہ من الحمص، یہ تو قریشی ہے، یہ یہاں کیسے؟ تو نبی علیہ السلام نے زمانہ جہالت کے اندر بھی حج ادا کیا ہے، اور قریشیوں نے اپنی ٹھیکیداری کی بنیاد پر جو اپنے آپ کو مزدلفہ تک روک لیا تھا، نبی علیہ السلام نے ان کی قانون سازی کی مخالفت کرتے ہوئے عرفہ تک جا کر حج ادا کیا۔ تو حج ایک قدیمی عبادت ہے، لیکن دوستو یہاں جو ہمارے سامنے سوال ہے نا وہ یہ کہ حج جیسی عظیم عبادت فرض کی گئی صاحب استطاعت لوگوں پر، مقصد کیا ہے اس کا؟ اب ظاہر ہے کہ حج عظیم عبادت ہے، بڑی عبادت ہے، ثقیل عبادت ہے، سرمایہ بھی بہت سارا چاہیے ہے، وقت بھی بہت زیادہ چاہیے ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک حاجی جو حج کرنے جائے گا پہلے وہ میقات زمانی کا انتظار کرتا ہے، یعنی ان مہینوں کا انتظار کرتا ہے جن مہینوں کے اندر اس نے حج کا سفر کرنا ہے۔ میقات زمانی گزرتے ہیں، حاجی میقات مکانی پر آتا ہے، اس جگہ جہاں سے اس نے احرام باندھنا ہے۔ اب حاجی نے احرام باندھا، احرام باندھنے کے بعد 8 ذی الحج کو حاجی نے مینا پہنچ جانا ہے، جسے یوم الترویہ کا دن کہا جاتا ہے۔ حاجی مینا میں 5 نمازیں ادا کرتا ہے، ظہر،
عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحج یوم عرفہ کی فجر کی نماز۔ حاجی تمام حاجیوں کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد یوم عرفہ کو عرفہ کے میدان کی طرف نکلتا ہے، میدان عرفہ پہنچتا ہے، خطبہ حج سنتا ہے، ظہر اور عصر کی نماز قصر اور جمع کے ساتھ ادا کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ وقوف عرفہ کرتا ہے جب تک کہ غروب شمس نہ ہو جائے۔ اور وقوف عرفہ کا مطلب کیا ہے؟ خدا کو یاد کرنا، خدا کو سامنے حاضر کرنا، خدا کو دل میں لے کر آنا، خدا کے سامنے آنسو بہانا، خدا کا ذکر و اذکار کرنا، خدا کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرنا، خدا سے اپنی دنیا مانگنا، خدا سے اپنی آخرت مانگنا، اپنے گناہوں پر آنسو بہانا، یہ وقوف عرفہ۔ اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو حاجی آتا ہے مزدلفہ، وہاں آ کر وہ مغرب عشاء کی نماز ادا کرتا ہے اسی قصر اور جمع کی صورت میں۔ اب اس کے بعد حاجی چاہے تو آرام کرے، چاہے تو ذکر و اذکار کرے۔ صبح فجر کی نماز 10 ذی الحج کو یوم النہار کے دن حاجی مزدلفہ میں ادا کرے گا، فجر کی نماز کے بعد وقوف مزدلفہ کرے گا طلوع شمس تک۔ اور وقوف مزدلفہ کا مطلب بھی کیا ہے؟ خدا کو یاد کرنا، خدا کو دل میں لے کر آنا، خدا کو سامنے حاضر کرنا، اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کرنا خدا سے۔ اور جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو حاجی اسی یوم النہر کے دن مینا آتا ہے، اور مینا میں آ کر وہ 3 کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے جمر عقبہ کو کنکریاں مارتا ہے، قربانی کرتا ہے، حلق یا قصر کرواتا ہے، یعنی یا تو سر منڈوا لیتا ہے یا بال ترشوا لیتا ہے، پھر نہا دھو کر احرام کی پابندیوں سے نکل کر مکہ جاتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، طواف کر کے دوبارہ مینا آتا ہے، 11-12 یا 11-12-13 ایام تشریق مینا میں گزارتا ہے اور رب العالمین کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ اتنی بھاری عبادت، اتنی بڑی عبادت جو حاجی نے کی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا حاصل حصول کیا ہے؟ میں 3 جملوں میں بات سمیٹوں گا۔ اللہ رب العالمین جس کو بھی موقع دے اس کو ان 3 باتوں کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج کا مقصد اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا اعتراف ہے۔ حج کا مقصد اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار۔ حج کا مقصد اس بات کی یاد دہانی کہ کلمہ پڑھنے کے بعد، لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کے بعد، دائرہ اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد ہم نے پروردگار کی نظر اپنے آپ کو کر دیا ہے۔ یہ ہے حج کا مقصد، یہ ہے حج کا فائدہ، یہ ہے حج کا گول، یہ ہے حج کا ٹارگٹ۔ یہی تو وجہ ہے جب حاجی میقات مکانی سے احرام باندھتا ہے تو اس کی زبان پر کیا ترانہ ہوتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے خالق اور مالک، حاضر ہوں، آپ کے دربار میں حاضر ہوں۔ اے اللہ، تعریفیں آپ کے لیے ہیں، ساری نعمتیں یہ آپ کی دین ہے، کائنات پر بادشاہت آپ کو حاصل ہے۔ اے اللہ، آپ کی ذات میں، آپ کی صفات میں، آپ کے حقوق میں، آپ کے اختیارات میں کسی کی شراکت کا شائبہ تک موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے جب حاجی مقاصد کو سامنے رکھ کر مقاصد کو حاصل کرتا ہوا حج کر لیتا ہے تو ہمارے رسول نے کیا کہا کہ حج مبرور کی ایک ہی جزا ہے، اور وہ کیا ہے؟ الجنہ، جنت۔ ہمارے رسول کی روایت ہے بخاری کی، ابن ابو ہریرہ جس کے راوی ہیں، اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ من حج للہ، جو شخص حج کرے اللہ کے لیے، فلم یرفث، اور اس حج کے اندر نہ کوئی بیہودہ بات کرے، نہ بیہودہ کام کرے، ولم یفسق، اور اس حج کے اندر فسق و فجور سے اپنے آپ کو آلودہ نہ کرے، ملوث نہ کرے، رجع کیوم ولدت امہ، وہ حج کر کے جب واپس آتا ہے تو گناہوں سے اس طرح معاف ہوتا ہے، گناہوں سے اس طرح بخشا ہوتا ہے جس طرح کہ اس کی ماں نے آج ہی اس کو پیدا کیا ہے، اس کو جنم دیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے دوست، قربانی سے متعلق
چند مسائل کا ہم مطالعہ کر لیں اور ایماندارانہ مطالعہ کریں۔ قربانی یہ بھی تاریخی عبادت ہے، یعنی اس کی تاریخ اتنی قدیم ہے جتنا قدیم آدم علیہ السلام ہے۔ اگر سورہ مائدہ کے رکوع نمبر 5 کا آپ مطالعہ کریں تو وہاں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابل اور قابل کی قربانی کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، اس قربانی سے لے کر چاہے آسمانی مذاہب ہوں یا آسمانی مذاہب کے علاوہ دیگر مذاہب ہوں، آپ کو ہر مذہب کے اندر کسی نہ کسی شکل میں قربانی دکھائی دے گی۔ تو قربانی ایک قدیمی عبادت ہے، ایک تاریخی عبادت ہے۔ قربانی یہ واجب ہے، یہ سنت مؤکدہ۔ فقہائے اسلام اس بارے میں تقسیم ہے۔ یاد رکھیے، جب نصوص سے کسی چیز کا شرعی حکم ثابت نہیں ہوگا، نصوص سے کسی حکم کی قانونی حیثیت ثابت نہیں ہوگی، تو فقہا اس کی شرعی حیثیت کے تعین میں مختلف فی ہو سکتے ہیں اور مختلف فی آگے بھی ہوں گے۔ چونکہ نبی علیہ السلام نے جو کچھ ہمارے سامنے پیش کیا، نبی علیہ السلام کے جو ارشادات ہمیں ملتے ہیں، جو فرامین آپ کے ملتے ہیں، ان سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ علماء اور فقہائے احناف وہ کہتے ہیں یہ واجب ہے، جمہور علماء کہتے ہیں جناب یہ سنت مؤکدہ ہے۔ قربانی کے واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کر رہا تو وہ گناہ گار ہے، اور سنت مؤکدہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صاحب استطاعت شخص استطاعت ہونے کے باوجود اگر قربانی نہیں کر رہا تو وہ خدا کی نگاہ میں بخیل ہے، وہ محروم الثواب ہے، وہ بڑا بد نصیب انسان ہے۔ میں آپ کے سامنے 2 روایتیں رکھتا ہوں، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی روایت ہے اور ایک نبی علیہ السلام کی فعلی روایت ہے۔ روایتیں ایک ہی ہیں، حکم لگانے میں فقہائے اسلام، فقہائے امت وہ مختلف ہی ہو گئے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان لہ سعۃ، جس کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت اور گنجائش موجود ہے، فلم یضح، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کر رہا، تو فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اب اس حدیث کے مفہوم سے فقہائے احناف نے سمجھا کہ جناب قربانی واجب ہے۔ جمہور علماء امت اسی روایت کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ایک روایت ترمذی میں ہے اور وہ اللہ کے رسول کی فعلی روایت ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو نبی علیہ السلام مدینہ کے اندر 10 سال رہے، اور 10 سال تک نبی علیہ السلام بغیر کسی وقفے کے، بغیر کسی گیپ کے یضاحی قربانی کرتے رہے۔ تو نبی علیہ السلام کا یہ مستقل عمل احناف کو یہ بتا رہا ہے کہ جناب یہ واجب ہے، اور دیگر علماء اسلام یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو جہاں نصوص سے شرعی حکم واضح نہیں ہوگا وہاں علماء کرام حکم لگانے میں مختلف ہی ہو سکتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس مسئلہ قربانی میں جو تشدد آیا ہے نا، جو بگاڑ آیا ہے، جس کی وجہ سے یہ قربانی جو کہ عبادت تھی یہ انڈسٹری بن گئی، یہ صنعت بن گئی، مافیا اس میں کود پڑا، اور مافیا نے آ کر قیمتیں نہ صرف ڈبل کی بلکہ ملٹی پلائی کر دی۔ یعنی ایک غریب آدمی، ایک متوسط آدمی جو 10,000 روپے نکال کر جمع کر کے حصہ لیا کرتا تھا، اب وہ حصہ 25,000 روپے کا ہے۔ تو ایک عام متوسط آدمی کی استطاعت سے قربانی باہر ہو گئی۔ تو 2 چیزیں ہیں، دیکھیں ہونا کیا چاہیے، اپنے
فقہی غولوں سے باہر آنا چاہیے، اپنے اپنے فقہی غولوں سے باہر آنا چاہیے، اسلام کے سمندر میں اتر کر تمام مسلمانوں کو مسلم دنیا کے بارے میں سوچنا چاہیے، اسلامی دنیا کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہمارا مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ جب ہم اپنے مسلکی بنیادوں پر، اپنی گروہی بنیادوں پر کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں تو اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ اب وہ کون سے دو مسئلے ہیں جنہوں نے قربانی جیسی عبادت کو صنعت بنا دیا، تجارت بنا دیا؟ پہلا کہ جب فقہائے احناف نے قربانی پر حکم لگایا کہ جناب یہ صاحب استطاعت پر واجب ہے، تو انہوں نے اس کے لیے ایک نصاب مقرر کر دیا، بلا دلیل ہے یہ نصاب، چونکہ نبی علیہ السلام نے قربانی کرنے والے کے لیے کوئی نصاب نہیں دیا۔ جس طرح صاحب استطاعت شخص پر حج فرض ہے، لیکن شریعت نے حاجی کے لیے کوئی نصاب نہیں دیا، بالکل اسی طرح صاحب استطاعت شخص کو قربانی کرنا چاہیے، لیکن ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلامی شریعت نے اس کے لیے کوئی نصاب نہیں دیا۔ لیکن فقہائے احناف نے جب قربانی کو واجب قرار دیا تو انہوں نے زکوٰۃ کا نصاب اٹھایا اور زکوٰۃ کا نصاب لا کر اس پر لاگو کر دیا۔ ہم تمام دوست جانتے ہیں دوستو، زکوٰۃ یہ اسلامی ریاست کا ریونیو ہے، یہ اسلامی ریاست کا ٹیکس ہے، اور زکوٰۃ کا جو نصاب مقرر کیا گیا ہے، زکوٰۃ کی جو شرحیں مقرر کی گئی ہیں، متعین کی گئی ہیں، وہ اس لیے نہ دینے والا زیادتی کر سکے اور نہ لینے والا زیادتی کر سکے۔ تو زکوٰۃ کا جو نصاب مقرر کیا گیا ہے، اس کی شرح جو مقرر کی گئی ہے وہ اس لیے نہ دینے والا ظلم کرے نہ لینے والا ظلم کرے۔ اب ہوا کیا، جب فقہائے احناف نے زکوٰۃ کا نصاب لاگو کر دیا قربانی کے لیے، تو پھر ایک اور مسئلے کو انہوں نے وجود بخشا، اور وہ کیا تھا؟ اگر ایک چھت کے نیچے میاں بیوی اور ان کی اولاد اپنی اپنی جگہ صاحب نصاب ہے تو ہر ایک پر قربانی واجب ہے، یعنی میاں پر بھی ہے، بیوی پر بھی ہے، اور ان کے بچوں پر بھی ہے۔ یہاں سے مسئلہ قربانی کا ٹیڑھا ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ انڈسٹری بن گئی، جس کی وجہ سے یہ صنعت بن گئی، جس کی وجہ سے قربانی کاروبار بن گیا۔ بہت معذرت کے ساتھ، میں بڑے ادب کے ساتھ یہ باتیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی قسم، جب ہم نے قربانی کے اندر اپنی مرضی داخل کی، اپنی منشا داخل کی، اس کے اندر ریاکاری بہت زیادہ آ گئی، اس میں دکھاوا بہت زیادہ آ گیا ہے، اس میں صاحب ثروت اپنی شان دکھانے کے لیے آگے بڑھتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ وہ جو قربانی کا عظیم فلسفہ تھا کہ جناب نہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے خون کی ضرورت ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے گوشت کی ضرورت ہے، رب العالمین کو جو چیز چاہیے ہے، اللہ رب العالمین کو جو چیز مطلوب ہے وہ تقویٰ ختم ہو کر رہ گیا۔ اب نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہم اترتے ہیں، دو روایت کا مطالعہ جو پہلے بھی میں آپ کو کروا چکا ہوں، ایک مرتبہ پھر کروانا چاہوں گا، لیکن ایمانی جذبے سے، ایماندارانہ انصاف کے ساتھ ان روایات کا مطالعہ کریں اور پھر خود فیصلہ کریں کہ جناب کیا قربانی ایک ہی گھر کے 4 افراد پر اس لیے واجب ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہ صاحب نصاب ہیں، حالانکہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں، اور ایک چیز پر جب ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے تو دوبارہ زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی۔ موطا امام مالک، ابن ماجہ اور ترمذی کی ایک روایت ہے، عطا بن یسار رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی نبی علیہ السلام کے کبار صحابہ میں سے ایک ہے، ان سے سوال کیا کہ اے ابو ایوب یہ بتائیے، نبی علیہ السلام کا زمانہ تھا، صحابہ کرام قربانی کس طرح کیا کرتے تھے؟ اب ان کے الفاظ جو موطا امام مالک میں، ابن ماجہ اور ترمذی میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔
ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان الرجل یضاحی بالشاۃ، اللہ کے رسول کا صحابی ایک بکرے کی قربانی کیا کرتا تھا، عنہ اپنی طرف سے، وعن اہل بیتہ اپنے گھر والوں کی طرف سے، فیاکلون وہ گھرانہ خود بھی گوشت کھاتا تھا، ویطعمون دوسروں کو بھی کھلاتا تھا، حتی تباہ الناس اب قربانی کے اندر دکھاوا آ گیا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ صحابی رسول، اور معمولی صحابی رسول نہیں ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کے اندر مہمان ٹھہرے تھے، یہ معمولی صحابی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں حتی تباہ الناس، اب قربانی کے معاملے میں لوگوں کے اندر دکھاوا آ گیا ہے، فخر آ گیا ہے، فصارت کما ترا، اب تم دیکھ رہے ہو قربانی کے نام سے جو کچھ اسلامی معاشرے میں ہو رہا ہے، آج ہم دیکھ لیں دوست۔ تو ریویو کرنے کی ضرورت ہے بہت سارے مسئلوں میں، بیٹھنے کی ضرورت ہے، علماء بیٹھیں، سر جوڑ کر مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کریں۔ اگر ہر مکتبہ فکر اپنے گن گاتے رہے گا تو مسلم دنیا کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، اسلامی دنیا کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، مسلم دنیا کا بگاڑ ختم ہونے والا نہیں ہے جو قربانی جیسی عبادت کے اندر آ چکا ہے۔ ایک دوسری روایت، یہ روایت ابن ماجہ کے اندر ہے، اس کے راوی ہیں ابو سریحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام ان کا حذیفہ بن اسید ہے۔ یاد رکھیے یہ وہ صحابی ہیں جو بیعت رضوان کا حصہ تھے، یعنی نبی علیہ السلام جب 1400 صحابہ کو لے کر نکلے تھے عمرہ کرنے کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ نہیں کرنے دیا گیا تھا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جھوٹی افواہ اڑی تھی، نبی علیہ السلام نے اس وقت صحابہ سے بیعت دی تھی، بیعت رضوان جسے کہا جاتا ہے، اس بیعت رضوان کا حصہ ہے یہ ابو سریحہ جن کا نام حذیفہ بن اسید ہے۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کی روایت کے الفاظ دماغ میں محفوظ کیجئے، اپنے دل کی تختی پر لکھ لیجئے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حملنی اہلی علی الجفا، میرے گھر والوں نے، میرے فیملی ممبران نے، میرے بیوی بچوں نے مجھے غلط راستہ دکھانے کی کوشش کی قربانی کے معاملے میں، بعد ما علمت من السنہ، جبکہ نبی علیہ السلام کی سنت قربانی کے حوالے سے مجھے معلوم تھی۔ میرے گھر والے مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ قربانی اس مرتبہ ٹھاٹ باٹ سے ہونی چاہیے، بہت زیادہ ہونا چاہیے، محلہ دیکھے، گلی جمع ہو، گلی کے ایک کونے سے لے کر آخر کونے تک ہماری قربانی کی دھوم مچی ہوئی ہو۔ تو میری فیملی مجھ سے یہ کہہ رہی تھی کہ قربانی ضرورت سے زیادہ کرو، بہت زیادہ کرو، جبکہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت جانتا تھا، اور نبی علیہ السلام کی سنت کیا تھی؟ رسول کی زندگی، رسول حیات، اور صحابہ کرام قربانی کر رہے ہیں، یذبحون بالشاۃ والشاتین، ایک قربانی کر رہے ہیں، یعنی ایک بکرا بکری کی، دو بکرے بکری کی قربانی کر رہے ہیں۔ اب کیا کہہ رہے ہیں ابو سریحہ؟ والآن یبخلون جیراننا، ہم رسول اللہ کے زمانے میں ایک یا دو قربانیاں کرتے تھے، آج اگر ہم ایک یا دو قربانی کریں تو ہمارا پڑوسی ہم کو کہہ رہا ہے کتنا بخیل ہے یہ۔ اب ظاہر ہے انہیں بخیل کیوں کہا جا رہا ہوگا؟ ہو سکتا ہے ان کے پاس ریوڑ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس بہت سارے جانور ہوں، لیکن وہ نبی علیہ السلام کی سنت کو قائم رکھتے ہوئے ریوڑ ہونے کے باوجود قربانی کم کر رہے ہیں، تو پڑوسی تانا دے رہے ہیں کہ جناب یہ تو بڑا بخیل ہے جو قربانی بھی نہیں کر رہا۔ تو دوستو کچھ چیزیں ہیں، کچھ مسائل ہیں، پوری مسلم دنیا بیٹھے سمجھے، قربانی جیسا فلسفہ، عظیم فلسفہ معذرت کے ساتھ تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ اپنی خواہشات سے باہر نکلیں، اپنے مکاتب فکر کی فقہوں سے باہر نکلیں، اپنے فقہی خولوں سے باہر آئیں، اسلام کے سمندر میں آ کر اسلام کا نئے سرے سے مطالعہ کریں، ریویو کریں مسائل پر، انشاءاللہ اسلامی دنیا کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا ہو سکیں گی۔ ہاں اگر کوئی صاحب استطاعت شخص زیادہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو منع تھوڑی ہے قربانی، بالکل صاحب استطاعت شخص زیادہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو یاد رکھیے آپ کی زیادہ قربانی آپ کے خالق اور مالک کو خوش کر دے گی۔ کب؟ جبکہ آپ قربانی اس پہلو سے کریں کہ زیادہ سے زیادہ ضرورت مندوں تک گوشت چلا جائے۔
بھائی صاحب استطاعت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جو قربانی زیادہ کر رہا ہے وہ تو روزانہ گوشت کھا سکتا ہے، ہر دوسرے دن گوشت کھا سکتا ہے۔ تو صاحب استطاعت شخص زیادہ قربانی کرے اور گوشت پر نظر رکھے کہ جناب اللہ رب العالمین کا یہ تحفہ زیادہ سے زیادہ ضرورت مندوں تک چلا جائے جنہیں مہینوں بھی گوشت دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ اور یہ ضرورت مند آپ کو باہر تھوڑی تلاش کرنے ہیں، اپنے خاندان میں تلاش کر لیں دوست، اپنے آس پڑوس میں تلاش کر لیں، آپ اپنے محلے میں تلاش کر لیں۔ آپ یقین جانیے اگر آپ اپنی قربانی کا گوشت، کیونکہ آپ تو گوشت روزانہ کھا سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ضرورت مندوں تک پہنچائیں گے، یہ آپ کی عظیم تر قربانی ہے کہ آپ نے دوسروں کی ضرورت کا احساس کیا ہے۔ اور ہاتھ جوڑ کر آپ لوگوں سے کہتا ہوں خدا را باہر آئیں اس چیز سے، خوبصورت جانور ہونا چاہیے، خوبصورتی نہیں دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ جو جانور قربانی کے لے رہے ہیں اس میں عیب تو نہیں ہے۔ اب ہوا کیا، خوبصورت جانور کی تلاش میں مخصوص باڑے پہ چلے جاتے ہیں، کسی کیٹل فارم چلے جاتے ہیں، چربی سے بھرا ہوا گوشت اٹھا کے لے کر آ جاتے ہیں لاکھوں روپے کا۔ اس وقت خوبصورتی نہ دیکھیں، صرف یہ دیکھیں کہ جس جانور کی قربانی آپ پیش کر رہے ہیں وہ اس میں عیب نہیں ہے، گوشت سے بھرا ہوا ہے، گوشت زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یار 1200 روپے 1500 روپے کلو گوشت ہے، غریب آدمی کہاں سے لے گا؟ جس کی 25-30 ہزار روپے سیلری ہے وہ نہیں لے سکتا، ہفتوں انتظار کرنا پڑتا ہے اس کے بچوں کو گوشت کھانے کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک موقع دیا ہے نا، صاحب استطاعت لوگ دل کی فراخی دکھائیں اس موقع پر۔ ایک روایت سنا کر اپنی بات کو سمیٹوں گا، شاید آپ کو میری بات آسانی سے مزید سمجھ میں آ جائے۔ حاجی دماغ حاضر رکھیے گا دوست، جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو نا، آخری بات ہے، اسے پورے جمعے کا سبق سمجھ کے لے کے جائیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے انشاءاللہ۔ حاجی 10 ذی الحج کو یوم النحر 4 کام کرتا ہے اور وہ 4 کام میں ترتیب ہوتی ہے۔ پہلا کام رمی جمار، دوسرا کام قربانی، تیسرا کام قصر یا حلق، اور چوتھا کام طواف۔ ایسے ہی نا، اس ترتیب کے ساتھ حاجی 4 کام کرتا ہے۔ اب ان 4 کاموں کا ایک ہے ظاہری پہلو ترتیب، اور ایک ہے باطنی پہلو تزکیہ، طہارت، تقوی۔ یاد رکھیے اسلام کی نگاہ میں، محمد الرسول اللہ کی نگاہ میں، آپ کے خالق اور مالک کی نگاہ میں ان 4 کاموں کی ترتیب اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ ان 4 کاموں کا جو رزلٹ ہے تقوی وہ اہمیت رکھتا ہے۔ آپ پڑھیں بخاری مسلم کی روایتیں، ابن عباس سے روایت ملے گی، علی سے روایت ملے گی، آپ کو عبداللہ بن عمر عاص سے بھی روایت ملے گی۔ ایک روایت ہے ابو داؤد کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، چونکہ آپ نے اپنی اسلامی زندگی کا ایک ہی حج کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے اندر ہیں اور صحابہ کرام حاجی ہونے کی حیثیت سے آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پہلے قربانی کر لی، بعد میں مجھے یاد آیا کہ جناب میں نے رمی جمار بھی کرنا تھا۔ کوئی آ رہا ہے کہہ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پہلے بال کٹوا لیے، قربانی نہیں کر سکا۔ تو اللہ کے رسول ترتیب آگے پیچھے ہونے پر کہہ رہے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ ابو داؤد کی روایت کے الفاظ ہیں، ہاں حرج اس بات میں ہے کہ کوئی شخص مسلمان کی عزت اتار دے۔ حرج کس چیز میں ہے؟ یعنی آپ نے 4 کام جو ترتیب سے کرنے تھے، ترتیب آگے پیچھے ہو گئی، یہ کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن یہ بات معنی رکھتی ہے کہ کوئی حاجی، کوئی قربانی کرنے والا کسی مسلمان کو ذلیل کر دے، کسی مسلمان کی عزت اتار دے، اس میں حرج ہے۔ تو عمل کے ظاہری پہلو کی کوئی اہمیت نہیں ہے، عمل کا باطنی پہلو، عمل کا حقیقی پہلو، اس کو دل میں جگہ دیں، اس رزلٹ کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسلامی زندگی کا ایک ہی حج کیا ہے، جسے حجۃ الوداع کے نام سے تاریخ جانتی ہے۔ اس کے چند اسباق آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا سبق حاجی کے لیے اور قربانی کرنے والے کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کی جان، مال، عزت و آبرو کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اب حاجی اور قربانی کرنے والا اپنی ذمہ داری کا احساس کرے۔
اسی حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے مالیاتی نظام میں سود کو حرام قرار دے دیا۔ اب حاجی اور قربانی کرنے والا اپنی ذمہ داری کا احساس کرے۔ اسی حجۃ الوداع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوستو نسلی، صوبائی اور قومی تعصب کی جڑ کاٹ دی، گروہی تعصب کی جڑ کاٹ دی۔ آپ نے کہا عربی اجمی برابر، آپ نے کہا گورا کالا برابر۔ اب حاجی اور عمرہ کرنے والا اپنی ذمہ داری کا احساس کرے۔ اب اگر ہم حاجی ہونے کے بعد، قربانی کرنے والے ہونے کے بعد ہم گروہی تعصب کا شکار ہوں، ہم مسلکی تعصب کا شکار ہوں، ہم نسلی تعصب کا شکار ہوں، ہم صوبائی تعصب کا شکار ہوں، ہم قوم پر فخر کرتے ہوں، اللہ رحم فرمائے ہم پر۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور سبق ہے، اس کا تعلق ہے خان کی زندگی سے۔ اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا خان کی زندگی سے متعلق کہ اے مردو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔